بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سیرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں آج میں دشمنان صحابہ اور دشمنان اسلام کا جھوٹ انہی کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنا سارا وقت اور سارا زور اسی بات پر لگاتے ہیں کہ کسی طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کو دشمن ثابت کیا جا سکے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ انہی کی کتابوں میں انہی کے اماموں نے رد کیا ہے۔ کتاب ہے قروب الاسناد، پیج نمبر 94۔ اس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو مشرک یا منافق نہیں کہتے تھے، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے زیادتی ہو گئی۔ یہ انہی کی کتاب قروب الاسناد کا حوالہ ہے۔ اب وہ ان دلائل پر سینہ کو بھی کریں یا ماتم، جو چاہیں کریں، کیونکہ یہ جو اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ کا تبرہ کرتے ہیں، تو دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور کیسے نہ دیں کہ قرآن نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ۔ ناظرین، پتہ ہے اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ہی باتوں کو، اپنے اماموں کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ جو سچ ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ خود اسی کے الٹ بکتے ہیں، کیونکہ ہر سال صحابہ پر ان کے الزام، تبرہ، لعن طعن اپ گریڈ سے اپ گریڈ ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے کہ جو الزام کہے بس اسی پہ رہے، نہیں، الزامات بڑھاتے جاتے ہیں، کیونکہ اسی پر تو ان کی پروموشن ہے کہ جتنے بڑے الزام اتنی واہ واہ۔ اور اس بات کا اعتراف انہی کے بڑے آج بھی سوشل میڈیا پر کرتے نظر آتے ہیں، ریکارڈڈ کلپس موجود ہیں۔ یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہی، انہی کے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ذاکرین اپنی مجالس میں اپنے ایک ایک خطاب کا کتنا کتنا معاوضہ لیتے ہیں، اور اپنی ڈیمانڈ اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مراعات پروموشن کے بھوکے ہیں کہ جتنا بڑا الزام لگائیں گے، کسی صحابی پر تبرہ کریں گے، اتنا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ دوسری طرف محافظان اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے والے حکومت وقت کی مخالفت سے بھی نہیں ڈرتے، اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھے کلمہ حق کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے فضائل صحابہ اور مناقب اہل بیت بیان کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ وقت علم و تحقیق کا وقت ہے۔ سارا اختلاف ایک سائیڈ پر رکھ کر آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ صحابہ کا ایک دوسرے سے اگر کوئی صرف اختلاف رائے تھا تو وہ کون سے عناصر ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیوں صحابہ کے آپس میں صرف اختلاف رائے کو لڑائی اور دشمنی کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور سب و شتم کے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، گویا ایک محاذ اور جنگ کا سما پیدا کیا جاتا ہے۔ کہیں اہل بیت اطہار کی آڑ میں بغض صحابہ نکالا جاتا ہے، اور کہیں خلفائے راشد علی رضی اللہ عنہ اور خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ کو بالمقابل کھڑا کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ونعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ لوگ اہل بیت کا لیبل تو لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں سیدین حسنین رضی اللہ عنہما کے ویژن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سیدین حسنین رضی اللہ عنہم تو وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ عظیم سے بچایا اور خلافت پر صلح کو ترجیح دی، جن کی سردارانہ مصلحانہ ویژن کی بدولت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے۔
انہوں نے امت کو انتشار سے بچایا اور متحد کیا، مگر آج ان کا لیبل لگا کر، انہیں کا نام لے کر امت میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے۔ کس قدر ناانصافی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان سے عقیدت و محبت ہے یا دشمنی اور اپنے سازشی منصوبوں کی تکمیل؟ یاد رکھو، صحابہ تمام کے تمام متحد تھے، بنیان مرصوص تھے، قرآن کی آیات کی عملی تفسیر تھے، رضی اللہ عنہم تھے، سب کے سب مغفور لہم تھے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یاد رکھو، یہ صحابہ کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر تم یہ جنگ کا سماں پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے کہ جو کسی بھی چرب زبان سپیکر کی باتوں سے، جھوٹی سچی روایات سے متاثر ہو کر کسی ایک صحابی کے حمایتی بن جاتے ہیں اور دوسرے جلیل القدر صحابہ پر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ صحابہ کبھی ایسے نہ تھے، اہل بیت کبھی ایک ایسے نہ تھے، نہ صحابہ اہل بیت کے نہ اہل بیت صحابہ کے، کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھا۔ یہ سب تو اصل میں ایک مضبوط قلعہ تھے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ترازو لگاؤ اور ان کے اعمال تولنے بیٹھ جاؤ جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے؟ اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا صرف ایک پروپوگنڈا ہے صحابہ کے خلاف، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جس کی آڑ میں امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اگر آپ نیوٹرل ہو کر سنیں تو تمام اشکالات دور ہو جائیں۔ یہ سازشی لوگ اختلاف رائے کو، جو صحابہ کا اگر ایک دوسرے سے کوئی اختلافی پوائنٹ تھا تو یہ اس کو جھگڑا قرار دے دیتے ہیں، اور سوال کو، کوئی بات پوچھنے کو تنقید اور سب و شتم بنا دیتے ہیں، اور گویا ایک میدان جنگ کا سین پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایات ہیں انہیں بات کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جمعہ کے ہر ممبر سے باقاعدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنتیں اور گالیاں بھیجی جاتی تھیں۔ تفصیل کا تو موقع نہیں، مگر مختصراً آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں۔ اس کی حقیقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو دو گورنر ہیں جن کے بارے میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ممبر پر سب و شتم کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ان میں سے ایک کا نام مروان بن حکم اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سے متعلق روایات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے سب و شتم کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا کہ امیر مدینہ یعنی مروان بن حکم کے خاندان کا کوئی شخص ممبر پر کھڑے ہو کر علی رضی اللہ عنہ پر سب کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بولا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ رہے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنس پڑے اور بولے کہ واللہ یہ نام تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ اس نام سے زیادہ اور کوئی نام پسند نہیں کرتے تھے۔ راوی ابو حازم کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا ابو عباس یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولے کہ بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، پھر باہر نکلے اور مسجد میں سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کے چچا زاد کہاں گئے؟ وہ بولیں کہ مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی چادر ان کی پیٹھ سے اتری ہوئی ہے اور مٹی سے ان کی کمر بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ابو تراب یعنی مٹی والے اب بھی اٹھ جاؤ، یعنی ابھی تو اٹھ جاؤ، کم ابا تراب، ابو تراب اب اٹھ بھی جاؤ۔
ناظرین، معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کا مخالف ثابت کرنے کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں یا تو وہ جھوٹی ہیں یا پھر صحیح تو ہیں مگر ان سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، یعنی بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، اختلاف رائے کو جھگڑا اور لڑائی قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیوں کی شادیاں مروان کے 2 بیٹوں معاویہ اور عبد الملک سے ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ کی متعدد پوتیوں کی شادیاں مروان کے گھرانے میں ہوئیں۔ اگر مخالفت یا دشمنی کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہمیں یہ رشتہ داریاں نظر نہ آتیں۔ بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، کوئی دشمن کے گھر میں اسے بھیجتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو چنا اور فرمایا، مجھے فاطمہ کے لیے علی سے اچھا اور کوئی نہ ملا۔ تو بیٹیاں تو اچھوں کو دی جاتی ہیں، خوبیاں اور اچھائیاں دیکھ کر دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، مخالفت اور دشمنی کی روایتیں جھوٹی داستانوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں، جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے، جس کے یہ باغی، رافضی، یہودی صحابہ اور اہل بیت کا نام استعمال کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل اور ایمان کا معاملہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے نام پر جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازشی لوگ انہی کے نام پر اپنا جال پھینکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارا صحابہ اور اہل بیت کے معاملے پر موقف قرآن والا ہونا چاہیے، تاکہ یہ رافضی، یہودی سازشی ذلیل و رسوا